حالات بڑے اچانک تکلیف دہ ہو گئے تھے۔ سون نے تو طوفان اٹھا دیا تھا۔ انہوں نے شہراز اور نینا کو جس طرح دیکھا اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بتایا۔ انداز ایسا تھا کہ ہر سننے والے کی نگاہ میں وہ گنہگار ٹھہرے۔ ڈرائنگ روم میں ہر شخص انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جنہیں سمن کی رائے سے ذرا سا بھی اختلاف تھا۔ وہ ان سے ہمدردی رکھنے کے باوجود بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ نینا اب تک کمرے میں تھی، شاید اس میں سب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں موجود تمام لوگ کیا کہہ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ تو اب تک ذاکرہ کی ان نظروں کو ہی نہیں بھول پائی تھی، جن میں اتنی ملامت تھی کہ اگر نینا کا اختیار ہوتا تو وہ اپنی زندگی ختم کر لیتی۔ بہت وقت بیت گیا، تب اچانک ذاکرہ اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ذاکرہ نے بہت سخت لہجے میں کہا، اپنا سامان پیک کر لو، تم گھر جا رہی ہو۔ ان کے لہجے میں ذرا سی بھی نرمی نہ تھی۔ لیکن میرا گھر یہ ہے، وہ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ذاکرہ نے تیزی سے اس کی بات قطعی کر دی۔ اب تمہارے لیے کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہے نہ گنجائش، اس لیے جتنا کہا گیا ہے کرو۔ سب گاڑیوں میں بیٹھ چکے ہیں، تمہارا انتظار ہے۔ وہ تحکمانہ انداز میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، اور نینا نہ چاہتے ہوئے بھی پیکنگ کرنے لگی۔ زویا کو ہاسٹل میں رہتے کافی وقت ہو گیا تھا۔ اب اس کی کچھ لڑکیوں سے دوستی ہو گئی تھی، اور خاص طور سے اس کی روم میٹ نادیہ، جو باتونی تھی۔ وہ زویا کو زیادہ دیر اداس نہیں رہنے دیتی تھی۔ اس نے اپنے آفس میں زویا کو پارٹ ٹائم جاب دلوا دی تھی۔ نادیہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، اس لیے اکثر اسے تسلی دیتی یا اس کا حوصلہ بڑھاتی رہتی۔ وقت آتے وقت دونوں بس میں ساتھ ساتھ بیٹھتی تھی۔ زویا آج تم ضرورت سے زیادہ خاموش تھی۔ اسے یہ گمسم دیکھ کر آخر نادیہ نے پوچھ ہی لیا، خیریت تو ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ اتنا کہہ کر کھڑکی کے شیشے سے پار دیکھنے لگی۔ سانولی سلونی سی شام میں دھیرے دھیرے رات کی سیاہی گل رہی تھی۔ مجھے ٹالو مت، میں جانتی ہوں کوئی بات ضرور ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اجنبی سمجھ کر بتانا نہیں چاہتی۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی، اجنبیوں سے انسان اپنے دکھ کہتا ہے اور نہ ہی انہیں روح پہ لگے زخم دکھاتا ہے۔ زویا کے لہجے میں یقین سا تھا اس کے اپنا ہونے کا۔ تو پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ نادیہ بے چین تھی۔ جواباً زویا نے اسے اپنی اور عباد کی ملاقات کے بارے میں بتا دیا۔ تم نے جو کیا اچھا کیا، اب تمہارا رویہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ایک اصول بہت ضروری ہے کہ جو آپ کے ساتھ جیسا کرے آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اس نے تمہارے ساتھ جو کیا، اس کے بعد اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگے چل کر یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، تم آخر مجھے سمجھانا کیا چاہتی ہو؟ زویا نے اسے قدرے الجھ کر دیکھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آج بھی بات اپنے کمرے سے اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا۔ آج عبیرہ کی برداشت جواب دے گئی، اس لیے وہ بھی بات کے پیچھے چلی آئی۔ گیسٹ روم میں مکمل اندھیرا تھا۔ عبیرہ نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ کے تمام بٹنز آن کر دیے۔ تیز روشنی سے بات کی آنکھیں چندیا گئیں۔ پلیز عبیرہ، اندھیرا رہنے دو۔ وہ ملتجی تھا۔ کیوں اندھیرا رہنے دوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کیونکہ مجھے سکون چاہیے، اور یہ تیز روشنیاں مجھے بے سکون کر دیتی ہیں۔ وہ کرب سے بولا، آپ اتنے خود غرض ہو گئے ہیں عباد، آپ کو صرف اپنے سکون کی پرواہ ہے، لیکن آپ کے ارد گرد کے لوگ ذہنی اذیت سے دوچار ہیں، اس کا آپ کو احساس تک نہیں۔ عبیرہ کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ عبیرہ، پلیز تمہیں جو کچھ کہنا ہے بعد میں کہہ لینا، میں صبح تمہاری ہر بات سن لوں گا، لیکن پلیز مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس کریکٹر لیس عورت زویا کے جانے سے آپ کے لیے زندگی کا مطلب فقط سانس لینا رہ گیا ہے؟ وہ آج جیسے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ عباد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تمہیں اس بات کا حق کس نے دیا کہ تم زویا کے موضوع پر گفتگو کرو؟ میرے حقوق کی بات مت کریں۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے آپ میرے حقوق کا شمار کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں رد کرنے کا اختیار ہے۔ اگر آپ زویا کو میرے مد مقابل کھڑا کریں گے تو میری زبان سے اس کے لیے ایسے ہی الفاظ نکلیں گے۔ جس عورت نے آپ کو دکھ و رسوائی دی، جس کا کردار داغدار ہے،
اب بھی آپ نے اسے اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے، آخر ایسی کیا بات ہے اس میں؟ عبیرہ شدید غصے کے ساتھ ساتھ اکتاہٹ کا بھی شکار تھی۔ مجھے تم سمیت کسی سے بھی زویا کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اچھا ہوا یا برا، تعلق تو بہرحال میرا ہی تھا، اس لیے کسی اور کو بالکل حق نہیں کہ کوئی اس کے یا ہمارے گزشتہ تعلقات پر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ زویا میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہے، چاہو تو یقین کر لو، ورنہ تمہاری مرضی۔ وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ اسے یہاں سے گئے کتنا وقت ہو گیا ہے، تب سے لے کر آج تک آپ ایک رات بھی اپنے کمرے میں نہیں سوئے۔ مجھ سے میری طبیعت تو جاننا دور کی بات، ہمارے درمیان روٹین کے گنے چنے جملوں کا تبادلہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں اس بات پر یقین کر لوں کہ زویا اب آپ کی زندگی میں نہیں ہے؟ کیوں مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ عبیرہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ دیکھو عبیرہ، میری زندگی میں پہلے ہی پرابلمز کم نہیں ہیں، اگر انہیں کم نہیں کر سکتی تو انہیں بڑھاؤ مت۔ اس مرتبہ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ عبیرہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ زویا زویا زویا، تم سچ ہی کہتی ہو۔ عبیرہ، میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں کہ زویا کہیں نہیں ہے، جبکہ وہ ہر جگہ ہے۔ میری زندگی کے ہر مقام پر وہ موجود ہے۔ میں نے اسے گھر سے تو نکال دیا، لیکن اسے چاہ کر بھی دل سے نہیں نکال سکا۔ اس کے بنا میری زندگی، میری ذات کا ہر پہلو نامکمل ہے۔ میرے دل پر اس کی بے وفائی سے زیادہ گہرے نقش اس کی محبت کے ہیں۔ میں اسے نہیں بھول سکتا۔ وہ بیٹھے بیٹھے زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ اوان پیلس آ تو گئی تھی، مگر یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں سے اس کا اٹوٹ رشتہ تھا۔ یہاں تو ہر نگاہ اجنبی، ہر رشتے میں بیگانگی تھی۔ ایک پورا دن اس نے کانٹوں پر گزارا تھا۔ اس سے بات کرنا تو دور، ہر کوئی اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی غیر ضروری چیز ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب آتے ہوئے رضیہ نے نینا کو روکنے کی کوشش کی اور نہ واپس آنے کے متعلق کوئی سوال کیا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے نینا سمجھ نہیں پائی، مگر اس کے باوجود نینا کو لگ رہا تھا کہ وہ آفندی ہاؤس سے تہ دامن ہو کر لوٹی ہے۔ پیار اور اعتبار اس نے جیسے ایک پل میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ رات کو ذاکرہ تنہا بیٹھی دکھائی دی تو وہ ان کے قریب چلی آئی۔ وہ صوفے پر چپ چاپ بیٹھی، نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ نینا ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہو جانے کے باوجود ذاکرہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ نینا کا دل دکھ کر رہ گیا، مگر پھر بھی وہ بڑی ہمت سے بولی، امی، آپ لوگ میرے ساتھ اجنبیوں جیسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے؟ وہ بے حد دل گرفتہ تھی۔ اب یہ بھی ہمیں بتانا پڑے گا۔ حد ہے بے حیائی کی۔ ذاکرہ کی نگاہوں میں ملامت تھی۔ ہاں، بتانا پڑے گا، کیونکہ جرم سنائے بنا سزا نہیں دی جاتی۔ وہ اڑ گئی۔ اگر تم اپنی حدود بھول گئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی بغیرت ہو جائیں۔ جو منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد تمہارا کچھ کہنا اور ہمارا کچھ پوچھنا دونوں بے مصرف ہیں۔ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ امی، آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ میرے اور شراز کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امی پلیز مجھ پر یقین کیجیے۔ وہ ملتجی تھی۔ اگر تمہارا اور شراز کا تعلق اس نوعیت کا نہیں تو تم ہی بتاؤ کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو شراز، جو کل تک نیلما کے لیے تمہیں ٹھکرا رہا تھا، آج تمہارے سوا کسی اور کا نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک ہی ضد ہے کہ تمہارے علاوہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بتاؤ کہاں کیا تبدیلی آئی ہے، ایسی کون سی جادو کی چھڑی گھومی ہے؟ ذاکرہ نے اسے شاکی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سب میں نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ نگاہیں چرا کر بولی، کیونکہ اگر یہ جھوٹ بھی تھا تو وہ اس پر صرف اس لیے بول رہی تھی کہ وہ سب کی نظروں میں گر کر جینا چاہتی تھی اور نہ ہی شراز کو اس آزمائش سے گزرتے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شراز کو سمجھائے گی اور اسے امید تھی کہ وہ مان بھی جائے گا۔ شاید اسی بھروسے پر وہ جھوٹ کہہ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنا کہہ کر ہر الزام سے بری ذمہ ہو جاؤ گی؟ صرف تمہاری وجہ سے میں سبن سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی، اور نیلما، تم نے تو اس کا گھر بسنے سے پہلے اجڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر تم لوگوں کے درمیان پہلے ایسا کچھ تھا تو اس وقت چلا چلا کر کیوں انکار کیا تھا؟ خاموشی سے شادی کیوں نہیں کر لی؟ یہ صرف تعلق کی اہمیت تھی، شادی کی نہیں۔ ان کے دل میں بے تحاشا بدگمانی تھی۔ نینا پوری جان سے لرز کر رہ گئی۔ امی،
آپ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی ایسا سوچ سکتی ہیں؟ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دکھ کی شدت سے مر جائے گی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اپنے بھی اس کے متعلق ایسا سوچ سکتے ہیں۔ اس سے اب وہاں بیٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ذاکرہ اسے روتا دیکھ چکی تھی، اس لیے اس گھڑی انہیں بے حد تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بھی اپنی جگہ بے بس تھیں۔ رشتوں میں درار ڈالنے کا الزام ان کی بیٹی کے سر آ رہا تھا، جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ دانستہ طور پر اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ غلط ہے تاکہ وہ اپنے قدم روک لے۔ وہ ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی تھی، اس لیے نینا کے دل میں شہراز کے حوالے سے جگہ پا جانے والے جذبات اور احساسات کو محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود نینا کا ساتھ دیکھ کر اسے سب کی نظروں میں نہیں گرانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ نیلما کی مجرم کی حیثیت سے دیکھی جائے۔ رات کو افندی صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ شہراز سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ لائبریری میں آیا تو افندی صاحب کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے۔ وہ مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ میز کے دوسرے جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بابا صاحب کا خیال ہے کہ اس جمعے کو تمہارا اور نیلما کا نکاح کر دیا جائے، افندی صاحب قدر سنجیدگی سے بولے۔ شہراز نے بہت چونک کر ان کی شکل دیکھی، جیسے انہوں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر شہراز کی آواز نے خاموشی کا سینہ چیرا۔ سوری پاپا، مجھے آپ لوگوں کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ افندی صاحب نے اس پر گرم نگاہ ڈالی۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ انہوں نے عجیب انداز میں پوچھا۔ پاپا، وجہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اگر تمہیں یاد نہیں تو میں یاد دلا دوں کہ یہ وہی نینا ہے جسے تم نیلما کے خاطر رد کر چکے ہو۔ تو پھر آج اس میں ایسی کون سی خوبی دکھائی دے گئی کہ نیلما تمہاری زندگی میں اہمیت کھو بیٹھی ہے، یا پھر تم میں فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں؟ تمہاری زندگی میں کیا ضروری ہے کیا نہیں یہ تمہیں خود بھی معلوم نہیں، لیکن تمہارا یہ کنفیوژن اس خاندان کے رشتوں پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے اس کا تمہیں احساس نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم بار بار فیصلے بدلتے رہو گے اور ہم ہر بار بے وقوفوں کی طرح تمہاری ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے؟ افندی صاحب غصے سے ہانپ رہے تھے۔ میری وجہ سے آپ لوگ اتنے ہرٹ ہوئے ہیں، اس کے لیے سوری، مگر میں محض آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے نیلما سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میرے دل اور میری زندگی میں صرف اور صرف نینا کی جگہ ہے اور کسی کے لیے نہیں، وہ صاف گوئی سے بولا۔ افندی صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شرم آنی چاہیے، تمہیں احساس ہے کہ اپنے باپ کے سامنے اس لڑکی کے متعلق بات کر رہے ہو جو تمہارے مرحوم بھائی کی بیوہ ہے؟ افندی صاحب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تب شہراز بڑی ہمت سے بولا، معاف کیجیے گا ڈیڈی، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ نینا وہی لڑکی ہے جس سے کل تک آپ میرا رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، تب بھی وہ سات بائی کی بیوہ تھی۔ تو کل جو صحیح تھا وہ آج غلط ہے، کل جو جائز تھا آج ناجائز ہو گیا۔ تو گویا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو مفادات کے خاطر نظریات بدل سکتے ہیں۔ جو چیز قانوناً اور شرعاً غلط نہیں، آپ لوگ اسے غلط ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ شہراز کا صبر جواب دے گیا تھا، اس لیے آج وہ احتجاجاً چیخ اٹھا، اور تب افندی صاحب کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ کس کے سامنے کس طرح بات کرنی چاہیے، لگتا ہے اب یہ بھی تمہیں سکھانا پڑے گا۔ اب تم نیلما سے نکاح کرو گے یا پھر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جاؤ گے، اور یاد رکھنا اس مرتبہ لوٹ کر آنے کا تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ افندی صاحب کا انداز جتانے والا تھا۔ اب لوٹ کر آنے کی میرے پاس بھی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ اتنا کہہ کر چلا گیا۔ افندی صاحب نے اسے حیرت سے جاتے دیکھا تھا۔ عبیرہ صبح ڈائننگ ٹیبل پر بڑے غصے کے عالم میں ناشتہ لگا رہی تھی، تبھی صادقہ اس کے پاس چلی آئیں۔ کیا بات ہے، صبح صبح اتنے غصے میں کیوں ہوں؟ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے عبیرہ کو دیکھا۔ اس گھر میں مجھ سے تو ہر دوسرا بندہ سوال کرتا ہے، کبھی ایسا کوئی سوال اپنے بیٹے سے بھی کر لیا کیجیے، لیکن بھلا آپ ان سے کیوں کچھ پوچھیں گی؟ وہ تو آپ کے بیٹے ہیں، تمام سوالات کے جواب دینا تو صرف بہو کا فرض ہوتا ہے۔ وہ بہت غصیلی ہو رہی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ گی؟ صادقہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ میرا مسئلہ زویا ہے، جسے آپ کے بیٹے نے دکھاوے کے لیے تو گھر سے نکال دیا، لیکن وہ اب بھی اس کے دل میں ہے۔
وہ شکوہ کہ نہ تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تم خود ہی سوچو، اگر زویا کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوتا تو آج وہ اس کے گھر میں موجود ہوتی۔ وہ اپنی مرضی سے بنا کسی دباؤ کے اس سے الگ ہوا ہے، اس لیے زویا کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے ناممکن ہے۔ وہ پر یقین لہجے میں بولی، آپ اس لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کی ماں ہیں، لیکن شاید آپ یہ بھول رہی ہیں کہ شوہر کی زندگی یا اس کے دل میں کسی دوسری عورت کی موجودگی کا احساس سب سے پہلے بیوی کو ہوتا ہے، اور مجھے یہ احساس روز اول سے ہے، مگر آپ میری تکلیف کو اس لیے نہیں سمجھ سکتی کیونکہ آپ کو کبھی اس کرب سے نہیں گزرنا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دیکھو عبیرہ، حقیقت پسندی سے سوچو۔ تم عباد کے متعلق سب جانتی تھی، تمہیں معلوم تھا اس نے اپنی پسند اور مرضی سے زویا سے نکاح کیا تھا۔ تمہیں معلوم تھا کہ زویا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اس نے سب سے ٹکر لی تھی، کیونکہ وہ زویا سے بہت محبت کرتا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ جس عورت کے لیے مرد دنیا تیاگنے کا حوصلہ کر لیتا ہو، اسے بھولنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود تمہارا شکوہ بے بنیاد ہے، اس کے باوجود میں عباد سے ضرور بات کروں گی۔ صادقہ نے اسے تسلی دی اور کمال صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عبیرہ نے شکوہ کناں نگاہوں سے ان کے پشت کو گھورا۔ راز نے گھر چھوڑنے سے پہلے صبح ہی صبح شادل کو کافی شاپ میں بلایا تھا۔ اس وقت دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ درمیان میں میز پر 2 مگ رکھے تھے جن میں بھاپ اڑاتی کافی موجود تھی۔ کیا بات ہے، مجھے اس طرح کیوں بلایا ہے؟ شادل نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شادل، مجھے گھر چھوڑنے کا حکم ملا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں نینا سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس معاملے میں تمہارے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ پر یقین تھا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں چاہ کر بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ شہراز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مطلب تم نینا سے ملنا چاہتے ہو جبکہ میں خود نہیں جانتا کہ نینا کہاں ہے، اور میں تو کیا کوئی بھی نہیں جانتا۔ سب نے رات سونے سے پہلے اسے دیکھا تھا، لیکن صبح سے وہ کسی کو دکھائی نہیں دی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مطلب وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ایک رات میں وہ کہاں غائب ہو گئی؟ کہیں آوان پیرس میں رہنے والوں کے کہنے پر تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ وہ شاکی نگاہوں سے شادل کو دیکھتے ہوئے بولا، تم جس سچویشن میں ہو اس میں تمہیں ہر انسان پر شک ہونا فطری سی بات ہے، لیکن بلیو می، میں نینا کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ وہ آوان پیلس میں موجود نہیں ہے۔ وہ سچائی سے بولا، مگر ایک رات میں وہ کہاں غائب ہو گئی؟ اور فہد وہ اپنے ساتھ لے کر گئی ہے؟ صبح جب زوبیا اس کے کمرے میں گئی تھی تو اسے وہاں اس کے تکیے کے نیچے سے ایک خط ملا جو تمہارے نام ہے۔ شادل نے اتنا کہہ کر ایک لفافہ اس کے جانب بڑھایا۔ شہراز نے بڑی بے تابی سے لفافے کو چاک کر کے خط نکالا۔ خط کی تحریر یوں تھی، یہ خط اس شخص کے لیے جس کا نام میرے ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں ہے۔ کچھ رشتے جو زندگی سے بڑھ کر ہوتے ہیں، جو جینے کی وجہ ہوتے ہیں، ہمارے زندگی میں انہی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ شاید اس لیے وہ ہمارے وجود میں سانس لینے کے باوجود ہم پر اختیار نہیں رکھتے۔ میرا اور آپ کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس حقیقت کو مان لیں کہ ہم نے جس رشتے کو محسوس کیا اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ مان لیں کہ ہم دریا کے 2 کنارے ہیں جو عمر بھر ساتھ ساتھ چلنے کے باوجود کبھی ایک نہیں ہوتے۔ میں نے آپ سے کبھی محبت نہیں کی، میں آپ سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان آگ کا دریا ہے جسے عبور کرنا ہم دونوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی ہوں کہ آپ سے دور جا کر ایک پل کے لیے بھی مجھے آپ کی یاد نہیں آئے گی، اس لیے آپ بھی مجھے بھول جائیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ ایسی عورت کے لیے اپنی زندگی برباد کریں جس کی زندگی اور دل دونوں میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نیلما بہت اچھی ہے، وہ آپ کو بہت چاہتی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب کبھی ہماری ملاقات ہوگی، اس لیے آپ کو شادی کی پیشگی مبارکباد۔ اللہ حافظ، نینا سعد افندی۔ خط پڑھتے ہوئے شادل نے شہراز کے چہرے پر کئی رنگ بدلتے دیکھے تھے اور خط کے اختتام پر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے منزل کے بے حد قریب آ کر وہ رستہ بھٹک گیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر 2 قدم آگے بڑھا تو شادل بھی سرعت سے اس کے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے شہراز،
سب ٹھیک تو ہے؟ شادل پریشان سا اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ جواباً وہ خاموش تھا۔ شادل کو یوں لگا کہ جیسے وہ وہاں ہو کر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے شاید کسی بات سے کوئی شدید دھچکا پہنچا تھا، شاید کچھ ایسا تھا جو غیر متوقع تھا۔ شادل نے وہاں کھڑے کھڑے ڈھیروں قیاس کر لیے۔ شراز، چلو گھر چلتے ہیں۔ شادل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا اور شادل کے جواب کا انتظار کیے بنا ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ شادل کو اس کا رویہ بڑا عجیب سا لگا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اسے لگا کہ شاید شراز اپنا دکھ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے شادل نے اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ عباد ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب صادقہ اس کے پاس چلی آئی۔ اگر مصروف نہیں ہو تو کچھ بات کر سکتی ہوں تم سے؟ صادقہ نے عباد کو زیادہ طلب نگاہوں سے دیکھا۔ عباد نے اپنا چہرے کے آگے سے اخبار ہٹا دیا اور سرت سے تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کہیے امی، وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ تب صادقہ نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ دیکھو عباد، آج تک تم نے زندگی میں جو چاہا وہ تمہیں ملا ہے، یہاں تک کہ ہم نے تمہارے ہر فیصلے کو اس لیے قبول کیا کیونکہ ہمارے لیے تمہاری خوشی اہم تھی۔ تم سب کی مرضی کے خلاف زویا کو اس گھر میں لائے، اس کے ساتھ اپنی گرہستی بسائی اور پھر ایک پل میں اس سے رشتہ توڑ دیا۔ صادقہ کے الفاظ پر عباد نے بے حد کرب محسوس کیا جو اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ صادقہ کو ایسے کرب میں مبتلا دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی۔ وہ نرمی سے بولی، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز نہیں تھا، میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو بیت گیا، اچھا یا برا، اسے بھول جاؤ۔ ایک رشتہ ٹوٹنے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ جی چاہے یا نہ چاہے انسان کو جتنی زندگی ملی ہے اسے جینا تو پڑے ہی گا، اور جب تک انسان سانس لیتا ہے اسے ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں۔ اس گھر کو تمہاری بہت ضرورت ہے، انسان ہونے کے ناطے حقوق و فرائض کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور ایسا کرتے ہوئے یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ تمہارا دل ٹوٹا ہے یا تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ جو ہو گیا اسے بھولنا ممکن نہیں، لیکن جو تمہاری زندگی میں بچا ہے اسے فراموش کرنا بھی مناسب نہیں۔ تم مانو یا نہ مانو، عبیرہ اور تمہاری ہونے والی اولاد تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اب تمہیں اس حقیقت کے ساتھ جینا ہے۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ پوچھے، کیا زویا میری زندگی کا خواب تھی؟ مگر اس سے صرف اتنا کہا، مجھے اپنی ہر ذمہ داری کا احساس ہے اور آئندہ میں کوشش کروں گا کہ مجھ سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں زندگی سے ہارا دیکھ کر صادقہ کے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی، مگر زندگی انہیں ایسے مقام پر لے آئی تھی کہ وہ جہاں اس کا دکھ محسوس کرنے کے علاوہ اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شراز صبح سے جو گیا تھا تو اب مغرب کا وقت ہونے کو آیا تھا، وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ رضیہ تو اتنا گھبرائیں کہ انہوں نے شادل کو فون کر کے بلا لیا۔ فاق بھی اس کے ساتھ ہی چلا آیا۔ رضیہ اور آفندی صاحب انہیں لاؤنج میں بیٹھے مل گئے۔ خیریت تو ہے پھپھو، آپ لوگوں نے ہمیں اتنا جلدی میں کیوں بلایا؟ شادل کچھ پریشان سا تھا۔ رضیہ تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب چلی آئیں۔ ان کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ شادل، پتہ نہیں شراز کہاں چلا گیا ہے، ہر جگہ معلوم کر لیا ہے مگر اس کا کہیں پتہ نہیں، یہاں تک کہ اس کا موبائل بھی آف ہے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ آفاق چونکا، جبکہ شادل کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ صبح ہی تو ملا تھا، پھر اچانک؟ وہ بہت جذباتی لڑکا ہے، اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ، اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکا۔ اسے اپنی ریل کی ہڈی میں خوف کی لہر سرایت کرتی محسوس ہوئی، مگر اس نے سرت سے خود کو سنبھالا، پھر نرمی سے رضیہ کو تھام کر سنگل صوفے پر بٹھا دیا اور آواز دے کر سہانی کو ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ وہ پلک جھپکتے ہی پانی لے کر آ گئی۔ شادل نے اس کے ہاتھ سے پکڑی چھوٹی سی ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھا کر ان کے جانب بڑھایا، جسے انہوں نے بمشکل تھاما۔ شادل نے واضح طور سے ان کے ہاتھوں میں لرزش محسوس کی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ کسی خوف سے ہولے ہولے کانپ رہی ہیں۔ آپ فکر مت نہ ہو پھپھو، وہ جہاں بھی ہوگا ٹھیک ہوگا، اس نے گویا تسلی دی۔ جواباً رضیہ کچھ نہیں بولی۔ البتہ افندی صاحب بولے، حد ہے غیر ذمہ داری کی، اب اس عمر میں ان کے لیے خوار ہوتے پھرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس عمر میں آ کر اولاد آزمائش بن جائے تو۔ آفندی صاحب بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔
شادل اور آفاق نے واضح طور سے ان کے لہجے میں ناگواری محسوس کی تھی۔ رضیہ نے انہیں ایک پل کے لیے ناراضگی سے دیکھا اور اٹھ کر لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں بھی مزید کچھ کہے بنا پورچ میں آ گئے۔ شادل نے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آفاق اس کے برابر آ بیٹھا۔ شادل نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے اور اس کے جانب دیکھا۔ آفاق، کیا تم نینا کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ اس نے تہمید باندھتے سوال کیا۔ شادل، آپا کے اس طرح اچانک غائب ہو جانے پر میں بھی حیران ہوں، بلکہ جہاں تک میری معلومات ہیں کوئی بھی ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اگر کوئی وہاں کچھ جانتا بھی ہوگا تو ہمیں بتا دے گا، وہ بھی بابا صاحب کی اجازت کے بغیر؟ آفاق نے سادہ سے الفاظ میں بڑی اہم بات کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ شادل ایک دم چونکا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شادل، آنکھیں کھولتے ہی یہی دیکھا ہے کہ اوان پیلس کی چار دیواری میں بابا صاحب کی اجازت کے بنا کبھی کچھ نہیں ہوا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نینا کی غیر موجودگی سے لا علم ہو؟ اور تم ہی سوچو کہ اپنے فیصلے کو رد کرنے پر بھڑک جانے والے بابا صاحب یہ سن کر بھی کیسے خاموش رہے کہ شہراز نیلما سے نہیں نینا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مانو نہ مانو شادل، ان کی خاموشی بالکل ویسی تھی کہ جیسے طوفان کے آنے سے پہلے کی ہوتی ہے۔ شادل کو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ اس کے اندازے سے کہیں زیادہ سمجھدار اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اب شادل کو بھی ڈور کا سرا مل گیا تھا۔ عباد ابیرہ کے پاس آیا تو وہ کمرے کی صفائی میں مصروف تھی۔ عباد چند لمحے الفاظ ترتیب دیتا رہا، پھر اسے متوجہ کیا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ابیرہ، اب تک میں اس احساس جرم میں گھرا تھا کہ میں نے زویا کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے جانے انجانے میں تم دونوں کی حق تلفی ہوئی ہے۔ میں ان تکلیفوں کا ازالہ تو نہیں کر سکتا جو میری وجہ سے زویا کا مقدر بن گئی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہارے حصے کی تمام خوشیاں دے سکوں۔ وہ اتنا کہہ کر ابیرہ کے کچھ بھی کہنے کا انتظار کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینہ اترتے ہوئے کرن سے سامنا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس سے خاموشی سے گزر جانا چاہتی تھی، تبھی عباد نے اسے پکارا۔ وہ رک گئی، مگر دانستہ عباد کے جانب دیکھا نہیں، کیونکہ چاہ کر بھی وہ اس گھنونے الزام کو نہیں بھلا پائی تھی جو عباد نے زویا پر لگا کر اسے اپنی زندگی سے نکالا تھا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے زویا پر کیا بیت رہی تھی یہ کرن اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ عباد نے نسوانیت کی توہین کی تھی، اس بات کو وہ معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ کرن، میں جانتا ہوں کہ تم سینے میں ایک بہت حساس دل رکھتی ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ زویا کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا اثر تمہاری اور ابو کی صحت پر بہت گہرا پڑا ہے۔ باقی اسی لیے ابو کو میری صورت سے بھی نفرت ہے۔ اور تم، عباد نے رک کر ہونٹوں سے گہری سانس خارج کی۔ اس دوران کرن نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ عباد کچھ توقف کے بعد بولا، میں تم لوگوں کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اتنی سی التجا ہے کہ اگر معاف کر سکو تو مجھے معاف کر دو۔ وہ اس گھڑی ایک ہارا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ اس لمحے کرن کو اپنے بھائی پر بہت ترس آیا۔ وہ نرمی سے بولی، میں جانتی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود زویا کی جانب سے آپ کے دل میں بدگمانی ہے، لیکن اب بھی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ زویا بے گناہ ہے۔ اس بات کو رہنے دو کرن۔ وہ نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولا، کتنی عجیب بات ہے نا بھیا کہ جب دل کے رشتے جڑتے ہیں تو ہم وجوہات اور اسباب کو اہمیت دیتے ہیں۔ رشتہ توڑنے کے لیے صرف ذرا سی بدگمانی یا آنکھوں دیکھا ادھورا سچ ہی کافی ہوتا ہے، مگر رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ثبوت جنہیں بنیاد کوئی ایسا شخص فراہم کرے جو محبت کی گہرائی سے ناواقف ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں بولی، جو کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو۔ عباد لمحہ بھر کو بیزار ہو گیا۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ محبت کا دوسرا نام یقین ہے۔ اگر آپ اس سے محبت کے دعوے دار ہیں تو اس سے زیادہ یقین آپ نے کسی اور پر کیسے کر لیا؟ کرن دکھی تھی۔ تمہارا خیال ہے کہ مجھے امینہ خالہ کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ ناراضگی سے بولا، میرا خیال ہے آپ کو زویا کے علاوہ کسی پر یقین نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اب بھی اپنے بات پر قائم تھی۔ پلیز کرن، میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، اب میں زویا کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا کیونکہ وہ میرا ماضی بن چکی ہے۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، اب تو شاید یہی بہتر ہے آپ کے لیے بھی اور زویا کے لیے بھی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ وہ گمسم سا وہاں کھڑا رہا۔
رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شادل اور آفاق کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ سب جگہ تلاش کر چکنے کے بعد وہ مایوس ہو کر سمندر کے کنارے آئے اور یہ اتفاق ہی تھا کہ انہیں شراز بھی وہیں مل گیا۔ چپ چاپ سمندر کی لہروں کا ملنا اور بچھڑنا دیکھ رہا تھا۔ شادل نے دھیرے سے اس کے مضبوط شانے پر ہاتھ رکھا۔ شراز چونک کر پلٹا اور اسی لمحے اس کی آنکھوں میں جو تھا اس نے شادل کو اندر ہی اندر خوف زدہ کر دیا۔ شراز کی آنکھوں میں زندگی کا رنگ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہ خوف جو ایک جیتے جاگتے انسان کو موت سے محسوس ہوتا ہے۔ تم ٹھیک ہو شراز؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جواباً اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو گھر چلیں، پپو تمہارے لیے بہت پریشان ہے، وہ نرمی سے بولا۔ شراز بنا کچھ کہے خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیا تھا، جس پر دونوں بڑے حیران تھے۔ تمام راستہ خاموشی سے کٹا، یہاں تک کہ گھر آنے کے بعد بھی اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سبھی اس کے اس رویے پہ حیران تھے، مگر کسی کو اس سے سوال کرنے کی ہمت نہ تھی۔ رضیہ نے شادل کی جانب دیکھا۔ فکر مت کیجیے پھپھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے تسلی دی۔ لیکن پتہ نہیں رضیہ کے پاس جیسے اس سب کو ٹھیک ہو جانے کا یقین نہیں تھا۔ زویا پچھلے کچھ دنوں سے بڑی اداس تھی۔ نادیہ نے اس کی اداسی کو بڑی شدت سے محسوس کیا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا۔ لیکن آج اس کی برداشت جواب دے گئی، اس لیے ہاسٹل کے روم میں قدم رکھتے ہی پوچھنے لگی، کیا بات ہے زویا، اتنی چپ چپ کیوں ہوں؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کتابیں سمیٹتی ہوئی زویا کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی، وہ گھڑی کلائی سے اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ کوئی بات تو ہے؟ ہاں، بتانا نہیں چاہتی تو الگ بات ہے، وہ شاکی انداز میں بولی۔ کچھ خاص نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی اور دوپٹہ سر سے اتار کر پاؤں سمیٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چلو عام صحیح، مگر بات تو ہے نا، نادیہ بولی۔ بس ویسے ہی میں تھوڑی سی پریشان تھی، کافی دن ہو گئے گھر سے کوئی آیا نہیں، خدا کرے سب ٹھیک ہو، میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا ہے۔ زویا پریشان تھی۔ تو تم فون کر لو، نمبر تو تمہارے پاس ہوں گے نا؟ نادیہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہیں تو، مگر فون کرنے کے لیے میں نے شادل یا شراز بھائی سے پوچھا نہیں، پتہ نہیں یوں بنا بتائے فون کر دینا تو ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ شادل اور شراز بھائی تو ویسے ہی مشکلات میں گھرے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو۔ زویا سنجیدگی سے بولی۔ ہاں، یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو، بہرحال ڈونٹ وری، میں اپنے طور سے ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گی اور دیکھنا سب ٹھیک ہوگا۔ جن لوگوں کے ساتھ تم جیسے پرخلوص لڑکی کی دعائیں ہوں، ان کے ساتھ کچھ برا ہو بھی نہیں سکتا۔ نادیہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جن لوگوں سے خدا اور تقدیر دونوں خفا ہوں، ان کی دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا، اس لیے مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اپنے بکھرنے کا درد تھا۔ نادیہ نے بے حد تڑپ کر اسے دیکھا۔ زویا، زندگی میں ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا ہے، کوئی بھی دکھ یہ ثابت نہیں کرتا کہ انسان بدقسمت ہے۔ کوئی دکھ ہو نہ ہو نادیہ، میری اس زندگی میں دکھوں کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ کبھی کوئی ایسا لمحہ جسے میں نے اپنی خوشی یا خوش قسمتی سمجھا، وہ محض فریب ثابت ہوا۔ اب تو مجھے میری زندگی سے کوئی اچھی امید نہیں، خوشیوں کے نام سے مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک خوشی کی قیمت 100 دکھوں سے چکانی پڑتی ہے، لیکن اب مجھے یہ سب سہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کرب سے مسکرائی۔ نادیہ کا دل دکھ سا گیا، مگر وہ سنبھل کر بولی۔ زویا، تم شاید اپنی جگہ ٹھیک ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں اب بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اب بھی اس دنیا میں ایسا ہے جو تمہارے لیے پرخلوص ہی نہیں بلکہ گہرے جذبات بھی رکھتا ہے، جو تمہارے راستے کے تمام کانٹے اپنی پلکوں سے چن سکتا ہے، جو بنا غرض کے اپنا سب کچھ تم پہ قربان کر سکتا ہے۔ نادیہ بہت پر امید تھی، اور پتہ نہیں کیا بات کرتے ہوئے اس کی نگاہوں میں شادل کا سراپا تھا۔ زویا نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شادل بابا صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ ایزی چیئر پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ شادل نے دروازے میں کھڑے ہو کر اجازت طلب کی تو بابا صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گویا اجازت دی۔ وہ اندر چلا آیا تو بابا صاحب نے کتاب ایک طرف رکھ کر اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہو، جو کہنا ہے جلد از جلد کہو، کیونکہ تم جانتے ہو ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا وقت اور آپ کے فیصلے تو قیمتی ہیں، لیکن دوسرے کے جذبات نہیں۔ آپ کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ نے جو کیا اس کا شراز کی زندگی اور اس کی شخصیت پر کیا اثر ہوگا۔
شادل نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ تم جو کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو، خواہ ادھر ادھر کی باتوں میں ہمیں مت الجھاؤ۔ بابا صاحب بیزاری سے بولے۔ نینا کہاں ہے؟ شادل نے بنا تہمید کے سوال کیا۔ اس کی اچانک گمشدگی سے سب کی طرح ہم بھی پریشان ہیں۔ وہ قدرے پریشانی سے گویا ہوئے، اور اس لمحے شادل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کسی راز کی پردہ پوشی کرتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں یا پھر حقیقتاً ان کی پریشانی باقی تمام لوگوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس گھر میں کسی کا آنا اور اس گھر سے کسی کا جانا دونوں آپ کی رضا کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ جاننے کے باوجود باقی تمام لوگوں نے آپ سے سوال کیوں نہیں کیا، یہ میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ شراز کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ اس وقت کسی نفع و نقصان کا خیال کیے بنا حقیقت جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اپنے یقین پر حقیقتاً یقین ہے تو اپنے سوال کا جواب خود تلاش کرو۔ ہم سے کیوں جاننا چاہتے ہو؟ وہ ہٹ درمی سے بولے۔ بابا صاحب، اگر شراز سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن نینا کو اس کی زندگی سے نکال کر آپ نے جو اسے سزا دی ہے وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پلیز بابا صاحب، اسے معاف کر دیجیے اور نینا کو اس کی زندگی میں پھر سے شامل کر دیجیے۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ دیکھو لڑکے، تم اس طرح بار بار نینا کو شراز سے منسوب کر کے بہت سے رشتوں کی توہین کر رہے ہو۔ شراز کے لیے نینا سے رشتہ قائم کرنا تو دور کی بات، اس کے متعلق سوچنا بھی گناہ ہے کیونکہ وہ سعد کی بیوہ ہے۔ بابا صاحب نے قدرے تلخی سے کہا۔ معاف کیجیے گا بابا صاحب، لیکن یہ منافقت ہے۔ کل تک آپ لوگ ہی چاہتے تھے کہ شراز نینا کو اپنی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اپنے دل میں بھی جگہ دے، اور آج جب ایسا ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کو یہ گناہ لگ رہا ہے۔ کل تک جو آپ لوگوں کی نظروں میں صحیح تھا آج اچانک کیسے غلط ہو گیا؟ شادل اندر ہی اندر سے غصے سے کھول اٹھا تھا۔ ہم نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا اس میں تبدیلی کی وجہ خود شراز کی پسند تھی، اور اب جب ہم اس کی پسند کا احترام کر رہے ہیں تو ایک بار پھر اس نے اعتراض کی وجہ تراش لی۔ شادل، زندگی کے فیصلے کوئی کھیل نہیں ہوتے کہ اپنی مرضی کے مطابق تبدیلی کی جا سکے، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار۔ بابا صاحب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ وہ اٹھ کر شادل کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ شراز نے دوسروں کی عزت اور وقار اور دلوں کو کھلونا سمجھ لیا ہے۔ پہلے نینا کو سب کے سامنے ٹھکرا کر تماشا بنا دیا، ہم نے برداشت کیا، اور اب نیلما کے ساتھ وہ یہ سب کرنا چاہتا ہے۔ ایسے انسان پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اب کم از کم ہم اس پر بھروسہ کر کے بے وقوفی نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے جو کیا ہے اس ناطے وہ اتنی سزا کا تو حقدار ہے ہی۔ ویسے تمہاری غلط فہمی ہم دور کر دیں، نینا جہاں بھی ہے ہمارے حکم سے نہیں اپنی مرضی سے گئی ہے، اور اس سے زیادہ ہم اس کے متعلق نہیں جانتے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ بابا صاحب کا لہجہ اس قدر قطعی تھا شادل کو مزید کچھ بھی کہنا فضول لگا، لیکن وہ جو ہی دروازے کی سمت پڑا بابا صاحب نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ شادل، ہم اتنے برے نہیں جتنا تم ہمیں سمجھتے ہو۔ اگر ہوتے تو تمہیں ان تمام افعال سے باز رکھتے جو تم سر انجام دیتے رہے ہو، کیونکہ ہم تمہاری سرگرمیوں سے بے خبر نہیں۔ ہماری خاموشی کسی مصلحت کا تقاضا ہے، ورنہ تمہارے تمام شب و روز ہماری نگاہوں میں ہیں۔ بابا صاحب کا لہجہ بڑا پراسرار تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شادل نے وہیں دروازے کے پاس کھڑے کھڑے پوچھا۔ وقت آنے پر بتائیں گے۔ ہم تمہاری طرح ہر بات جلد بازی میں قبل از وقت کہنے کے عادی نہیں۔ لفظوں سے کھیلنا الگ بات ہے، مصلحتوں کو سمجھنا الگ بات ہے۔ تعلق لفظوں اور مصلحتوں سے گزر کر اور ہر آزمائش پار کرنے کے بعد رشتہ بنتا ہے، اور وہ رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے عمر بھر کے لیے۔ شادل نے چند لمحے تک انہیں الجھی نگاہوں سے دیکھا اور پھر باہر نکل گیا، کیونکہ اسے بخوب علم تھا کہ وہ چاہے بھی تو بابا صاحب اپنے کسی ایک لفظ کے لیے بھی وضاحت نہیں کریں گے۔ بابا صاحب کے ہونٹوں پر اب بھی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ شراز بہت خاموش سا رہنے لگا تھا۔ نینا کے جانے سے اس کے دل پر کیا بیت رہی تھی اس نے کسی سے شیئر نہیں کیا۔ شاید وہ اس معاملے میں کسی کی ہمدردی کا خواہش مند نہ تھا، اب ضرورتاً ہی چند چنے جملے بولتا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر رضیہ کا دل بہت دکھتا تھا، لیکن وہ تو کیا، اس وقت کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رضیہ کے کہنے پر بابا صاحب نے فی الحال شراز اور نیلما کا نکاح ملتوی کر دیا تھا، لیکن شراز نے اس بات پر بھی کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ رضیہ کا دل دکھ سا گیا۔ افندی صاحب کو بھی یہ سب کچھ بے حد تکلیف دہ لگ رہا تھا۔
مگر وہی بے کسی۔ کافی دن بعد شادل اس سے ہاسٹل میں ملنے آیا۔ زویا ویٹنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھا کسی انگلش میگزین کے ورک گردانی میں مصروف تھا۔ وہ قریب آئی اور مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ شادل نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر سلام کا جواب دیا۔ بیٹھیے۔ وہ اتنا کہہ کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سوری، میں کافی دن بعد تم سے ملنے آیا۔ دراصل حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ تمہاری خیر خبر لینے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں برا لگا ہوگا، تمہارے پاس کرنے کے لیے بہت سے گلے شکوے ہوں گے، اور اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، زویا نے اس کی بات قطعی کر دی۔ میری زندگی پچھلے 1 سال میں کچھ اس طرح سے گزر رہی ہے، میرے اندر سے بہت ساری حسیات ختم ہو چکی ہیں۔ میں اب کسی کو ٹوٹ کر چاہ سکتی ہوں اور نہ ہی کسی سے بے پناہ نفرت کر سکتی ہوں۔ نہ اب مجھے کوئی بڑا دکھ لگتا ہے اور نہ خوشی۔ تو بھلا مجھے اس بات کا برا کیسے لگ سکتا ہے؟ یہ تو آپ لوگوں کا مجھ پر احسان ہے کہ آپ اس انسان کو اہمیت دیتے ہیں جس کی کسی کو ضرورت نہیں، اور ایسا انسان اپنے محسنوں سے شکوہ نہیں کرتا۔ اس کی آنکھیں ویران، لہجے میں خالی پن اور دل میں چبھن تھی۔ پلیز زویا، ہم نے جو کیا اپنا فرض سمجھ کر کیا، اسے احسان کا نام دے کر گالی مت دو۔ شادل کو دکھ ہوا۔ زویا خاموش رہی تو وہ مزید بولا۔ شراز اور نیلما کا نکاح ہونے والا تھا، لیکن شراز نے انکار کر دیا کیونکہ وہ نینا کو چاہتا ہے۔ شراز کے الفاظ پر زویا چونکی۔ مگر نینا سے تو ان کا رشتہ سعد بھائی کے حوالے سے۔ اس مرتبہ شادل نے اس کی بات قطعی کر دی۔ محبت کی خاصیت یہی ہے کہ وہ معاشرتی بندھنوں سے آزاد ہوتی ہے۔ وہ اپنا رستہ اور منزل خود ہی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خواہ کتنے روپ بدل کر مختلف راستوں سے گزرے، لیکن اپنے تمام تر شدتوں کے ساتھ محض کسی محبت بھرے دل میں ہوتی ہے۔ ہم محبت کے تابع ہوتے ہیں، محبت ہمارے تابع نہیں ہوتی۔ ہم محبت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منچاہے راستے پر نہیں چلا سکتے، جبکہ محبت ہماری راہیں بدل دینے تک کی قدرت رکھتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا،